السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جسے میں ٹچ کرنے جا رہا ہوں، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی اس وقت اپنے کرونا کے آفٹر ایفیکٹس کے امپیکٹ میں دے آر ایٹ ہوم۔ تو اکثر بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ دے آر ناٹ اسٹڈینگ، they are just wasting their time, most of the time they are sleeping، تو یقین کیجئے گا I really feel very upset۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں پہلی امپورٹنٹ جو ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ ابھی بھی اپنے آپ کو یوں سمجھ رہا ہے جیسے وہ چھٹیاں سیلیبریٹ کر رہا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، یہ چھٹیاں تو نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اگست میں نارملی اسکول اوپن ہو جاتے ہیں، اور پھر فار دا لاسٹ 4.5 month جو بچہ گھر میں اس وقت موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی اتنی لمبی چھٹیاں تو ہمیں بھی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں فوری طور پہ بہت 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 ضروری ہے کہ ہم اس فیز آف مائنڈ سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو بیزی کریں۔ جی ہاں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ آپ کی اسٹڈیز ہیں، تو آپ کو اسٹڈیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے۔ اینڈ ایف یو آر ادر دین دیٹ اسٹوڈنٹ، تو آپ کو فوری طور پہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، دے آر جسٹ سٹنگ آئیڈل، اور دے آر سٹنگ ان فرنٹ آف اے ٹیلی ویژن، اور دے آر جسٹ پلئنگ ود دا موبائلس۔ تو دس از ویری ڈینجرس۔ بچے کو فوری طور پہ بیزی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اس کی آن لائن کلاسز ہیں جو اس وقت نارملی سبھی جگہوں پہ ہو رہی ہیں، تمام سکولز، کالجز، یونیورسٹیز آن لائن کلاسز ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں فوری طور پہ ٹیک اپ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں سے، کس سے، کیسے اس کو آن لائن کلاسز لے کے دیں۔ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ آن لائن کلاسز کو لکھیں فار دا کلاس 1 2 3 4 5، ایون پلے گروپ، نرسری، کنڈر گارڈن، تو آپ کو ایک لانگ لسٹ مل جائے گی جس میں فری لیکچرز آپ کو مل رہے ہوں گے، جس کے اندر فری ویڈیوز آپ کو مل رہی ہوں گی، اور بچہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے، اس سے پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ آئی واز بینگ دا ہیڈ آف ون آف آ انسٹیٹیوٹ، تو وہاں پہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر میرا بیٹا جو ہے میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم۔ انہوں نے کلاس 9th جوائن کی، اور بچہ جو تھا وہ آنا شروع ہو گیا۔ تو چند روز کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب پھر تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ سر میں ادھر سے گزرا تھا، میں کہا چلیں آج آپ سے ملاقات کیجیے۔ میں کہا موسٹ ویلکم، ہیو اے کپ آف ٹی۔ کٹ شارٹ یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہفتے میں کم و بیش 1 سے 2 وزٹ لازمی کرتے تھے، جس میں وہ بچے کی پروگرس پوچھتے تھے، اور جب بچے کی وہ پروگرس پوچھتے تھے تو یقینی طور پہ پھر یہ میری اس وقت ڈیوٹی تھی کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ جب ڈاکٹر صاحب جاتے تو میں جا کے وزٹ کرتا کہ بچہ کلاس میں کیا کر رہا ہے۔ تو پھر میں اس کے آہستہ آہستہ اس کے ٹیچر سے ملنا شروع ہو گیا، ان سے فیڈ بیک لینا شروع کر دیا بچے کے متعلق۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ بچے کا ہوم ورک انکمپلیٹ ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، بچہ جو ہے وہ شرارتی ہے، دیز ٹائپ آف ڈفرینٹ ایکسکیوزز اور دیز ٹائپ آف ڈفرینٹ کمپلینس واٹ آئی یوز ٹو گیٹ۔ میں نے پھر وہ جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو میں نے پھر ان کو بتانا شروع کی۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے، کہتے اوکے سر آئی ول ٹیک کیئر۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سن۔ تو چند روز کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد جب میں نے کلاس کو وزٹ کیا تو بچہ ماشاءاللہ بہت زیادہ انوالو تھا۔ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا، بچے کے اندر بہت سی خامیاں تھیں، وہ کیا تھیں؟ اس کی رائٹنگ اچھی نہیں تھی، اس کے ٹیسٹوں میں نمبر نہیں آتے تھے، اور اسی لحاظ سے بچے کی کنسنٹریشن اچھی نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا تو آہستہ آہستہ بچے کی رائٹنگ بھی امپروو ہونا شروع ہو گئی، بچے کی کنسنٹریشن بھی امپروو ہو گئی، اور حیران کن طور پہ اس بچے نے ماشاءاللہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کلاس میٹرک میں آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر لے لیے۔
اچھا جب اس کا رزلٹ آیا تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوشی خوشی میرے پاس آئے اینڈ یو نو واٹ ہی سیڈ. اس نے کہا سر آپ کو یاد ہے وہ دن جس روز میں بچے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے آیا تھا؟ میں کہا جی بالکل مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا جی پلیز بتائیے. انہوں نے کہا یہ بچہ ایک ایسے اسکول سے تھا کہ جہاں پہ ہی واز بینگ ڈکلیئرڈ کہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا. ہی واز بینگ ڈکلیئرڈ کہ یہ نکما ترین بچہ ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر میں نے جب ادھر داخل کروایا تو یہاں پہ جو ٹیچر پیرنٹس اسٹوڈنٹ وہ جو ہم ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں پھر ٹرائکا کی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر ٹیچر پھر اس سائڈ پہ اسٹوڈنٹ ادھر پیرنٹس اینڈ دا فورتھ از دی مینجمنٹ. جو اس وقت آئی واز دیٹ ویری پرسن ہو واز ٹیکنگ کیئر ایز اے فورتھ پلر ویری امپورٹنٹ پلر. تو جب میں نے بھی ایز بینگ اے مینجمنٹ بچے کو ٹیک اپ کیا, ٹیچرز تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس نے جب اپنی انوالومنٹ کی اور اس کے اندر اسپیسیفک انوالومنٹ جو تھی وہ مدر کی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ ان کی مدر جو تھیں وہ مطلب کیا کرتی تھیں, وہ بچے کو بٹھا دیتی تھیں اور اسے کہتی تھیں بیٹا یہ یاد کر کے مجھے لکھ کے دکھاؤ. اینڈ دیٹ واز آل واٹ شی واز ڈوئنگ. مطلب وہ بچے کی جگہ یاد نہیں کرتی تھی, بچے کی جگہ لکھتی نہیں تھی, بچے سے کچھ نہیں, وہ صرف بچے کو فکس کر دیتی تھی. اور وہ جو فکسنگ تھا اس کا رزلٹ کیا ملا کہ بچہ جو تھا وہ میٹرک میں ایکسٹراڈنری نمبر لے گیا. تو یہاں تک گیم تو ایک ہے, یہ تو ایک بات تھی. اس سے اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ایک جگہ سڑک کے کنارے ایک جگہ کھڑے ہوئے ملاقات ہوئی. تو ڈو یو نو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ سر فراز نے سی اے انٹر کر لیا ہے. جی ہاں, سی اے انٹر, اور اس وقت وہ اپنے فائنل سی اے کی طرف بہت تیزی سے موو کر رہا ہے. اور انہوں نے وہ سارا جو کریڈٹ تھا وہ مجھے دے دیا. تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب اٹس ناٹ مائی کریڈٹ, اٹ از یور کریڈٹ. جی ہاں واقعی یہ ان کا ڈاکٹر صاحب کا کریڈٹ تھا کہ ڈاکٹر صاحب باوجود اس کے کہ وہ ایم ایس تھے ہاسپٹل کے, بٹ ہی ٹک اٹ ایز ہز رسپانسبلٹی. وہ بچے کو خود ڈراپ کرنے آتے تھے اور پھر مجھ سے مل کے اس فیڈ بیک کو اپلائی کرتے تھے. آج میں تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ لسن ٹو می, وی آر دیئر ان اگست اینڈ دا بورڈ ایگزامز آر سپوز ٹو بی ان دا منتھ آف مارچ سم ویئر. اف اے اسٹوڈنٹ آف اینی کلاس, اس نے الٹیمیٹلی اپنے ایگزامس دینے ہیں, اس کے کانٹیکس میں اٹ از دی رسپانسبلٹی کہ ہم بچے کو فوری طور پہ انگیج کریں ٹورڈز دا اسٹڈیز, اس کے سیشنز جوائن کروائیں, اس سے آن لائن کلاسز لے کے دیں, اور اس کی بیسس پہ کہیں پہ اگر آپ کو ایسے لیسنس ملتے ہیں جیسے ایل ایم ایس کی ہم بات کرتے ہیں, لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی, جہاں پہ ویڈیوز اویلیبل ہوتی ہیں, آپ اسے جوائن کرتے ہیں اور بار بار اس کو سنتے ہیں, ریکال کرتے ہیں, تو اس کی بیسس پہ بچہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لرن کرتا ہے. تو لیٹ می ٹیل یو, آئی ووڈ سجیسٹ یو, آئی ووڈ ریکویسٹ یو, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. دس ٹائم از ڈیفینیٹلی ویری ویری امپورٹنٹ, ویری کروشل. ان چند ماہ کے اندر آپ اپنے پورے سال کو ڈیفینیٹلی کور اپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے پورے لاس کو کور اپ کر سکتے ہیں. But if you will ignore it, if you will just keep on doing the way you are doing, then sorry, it will be too late. تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے. خوش رہیے.